اللہ رب العزت نے، اب صاحبان توجہ، یہ ابتدا کی 3 منٹ کی بات رہ گئی تو پھر شاید میں اگلی بات نہ سنا سکوں آپ کو۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق کیا، بنایا۔ تخلیق کرنے کا کیا معنی؟ بنایا۔ کہاں بنایا؟ جنت میں۔ جنت میں بھیجا، زمین پر خلیفہ بنایا، زمین پر اپنا نائب بنایا زمین پر، اور پہلے سے ملائکہ کو اکٹھا کر کے ملائکہ کی مجلس میں اظہار بھی کر دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پر نائب بنانے لگا ہوں۔ لیکن بنایا جنت میں، اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، ہوا زمین سے لی، عناصر اربع سے بنایا۔ زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین پر بنانا تھا خلیفہ، زمین کے لیے بنایا، زمین سے بنایا، لیکن بنایا جنت میں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ جی۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ جی۔ زمین سے چیزیں لے کر بنایا، مٹیریل زمین سے لیا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا جنت میں۔ جنت میں۔ اب میرا اپنا تخیل ہے، اپنے تخیل میں سوال کیا اپنے مولا سے، میں بڑے بڑے سوال کیا کرتا ہوں، اللہ جواب دیتے ہیں مجھے۔ میں نے سوال کیا، اللہ تیری حکمتیں ہیں، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، بنایا جنت میں۔ جب زمین پر نائب بنانا تھا، زمین پر خلیفہ بنانا تھا، تو زمین پر ہی بنایا ہوتا، تخلیق بھی زمین پر کیا ہوتا، بنایا بھی زمین پر ہوتا۔ تو گویا اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت آدم کو اس لیے جنت میں تخلیق کیا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے اصل ٹھکانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ جی۔ ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ۔ آپ پانی کو بہاؤ وہ نشیب کی طرف جائے گا، آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، ہوا کو چھوڑو وہ بھاپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ تو حضرت آدم کو جنت میں اس لیے بنایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ یہ نہیں، میرا اصل ٹھکانہ اصل ٹھکانہ جنت ہے، مجھے جنت میں جانا ہے۔ اب توجہ رکھنا، عظمت قرآن پر اس انداز میں شاید یہ جملہ آپ پہلی دفعہ سننے لگے ہوں۔ جب زمین پر بنایا، بھیجا، تو اس سے پہلے زمین پر اللہ نے پودے لگائے۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی؟ بوجھ تو نہیں بن رہی میری باتیں؟ اردو سمجھ آ جائے گی؟ جی۔ اب مجھے چہرے سے نا یہ تاثر ملے کہ آ گئی ہے، ورنہ پھر میں نے آنکھیں بند کرنی پڑے گی۔ اللہ نے پہلے پودے لگائے۔ کیا لگائے؟ پودے۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ اب جب وہ جاندار ہے تو اسے خوراک چاہیے، لیکن وہ چل نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دے دیا کہ تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نے اس تک جانا۔ اب پودا ساری خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے۔ میں عظمت قرآن پر، میرا اپنا انداز ہے بولنے کا، میں عظمت قرآن پر اس انداز سے آپ نے پہلے بات نہیں سنی ہوگی، توجہ میری جانب ہے۔ پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے، جو زمین کے اندر معدنیات چھپے ہوئے ہیں، جو چیزیں زمین میں نہیں، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم نے پودے تک پہنچنا ہے۔ اب سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے اسے لہلاتی ہے،
بارش آ کے اسے نہلاتی ہے۔ پودے سے فضیلت بخشی اللہ نے جانور کو۔ جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ پودا چلتا نہیں تھا، جانور چلتا بھی ہے۔ اب جو چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے، خوراک تجھ تک پہنچے گی۔ اسے حکم دیا ہے کہ تو نے خوراک تک جانا ہے، تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے۔ اب پودا، حضرات مہمان آ رہے ہیں، میں تھوڑی دیر رک سکتا ہوں۔ آپ کے چہرے جب ادھر ہوں گے تو میں بات اس سے کروں گا۔ کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ کو جگہ نہیں پسند آئی، استخارہ فرما بیٹھے تھے تو میں کو بات کر سکتا ہوں۔ یہ میری کمزوری سمجھ لیں، میری خامی سمجھ لیں۔ یہ دائیں بائیں کو دیکھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سن نہیں رہا، پھر میں بھی اسی دیکھ لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ صاحبان توجہ ہے میری طرف؟ جی توجہ۔ پودے سے فضیلت دی اللہ نے کسے؟ جانور کو۔ آپ جو سن رہے ہوتے تو میرے ساتھ بولتے نا۔ پودے سے فضیلت کسے دی؟ جانور کو۔ جانور کو۔ جانور صرف بڑھتا پھلتا پھولتا نہیں بلکہ چلتا بھی ہے۔ تو جو چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے، خوراک تجھ تک پہنچے گی۔ اسے حکم دیا ہے کہ تو نے اپنی خوراک تک جانا ہے، من پسند چیز تک تو نے چل کے جانا ہے، اپنے شکار تک تو نے چل کے جانا ہے۔ پھر جانور سے فضیلت دی انسان کو۔ انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا بھی ہے۔ یہ باتیں تو جانور میں بھی تھی۔ اب انسان کو فضیلت دی عقل سے، انسان کو فضیلت دی شعور سے۔ شعور سے بڑا قیمتی جملہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انسان کو عقل سے فضیلت دی، شعور سے فضیلت دی۔ اب جانور کو تو چھوڑ دیا اس کو اپنی جبلت پر، اپنی فطرت پر، جو من پسند چیز ہے کھا لے، جو من پسند چیز ہے ہاتھ مار لے، جو من پسند چیز ہے منہ مار لے۔ تو کیا انسان بھی جو من پسند چیز ہے ہاتھ مار لے، منہ مار لے؟ فرمایا نہیں، تجھے عقل دی، تجھے شعور دیا، تیرے معاملات کے ارد گرد، تیری روزی کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے۔ اللہ پھر میں قانون کہیں سے بھی لے لوں، اللہ فرماتے ہیں کہیں سے نہیں لینا۔ انسان کو بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قانون بھی کہاں سے آئے گا؟ جنت سے۔ جنت سے۔ وہ اللہ پھر قانون بھیجتے رہے، کبھی تورات کی صورت میں، کبھی انجیل کی صورت میں، کبھی زبور کی صورت میں، اور صحائف تک آئے۔ آخر میں آخری قانون آیا جسے قرآن کہتے ہیں، جسے قرآن کے۔ یہ مردے بخشوانے والی کتاب صرف نہیں، میں نے جلدی جلدی صرف بھی کہہ دیا، فتوا نہ لگا۔ یہ صرف چومنے والی کتاب نہیں، اللہ نے یہ قانون بھیجا۔ کیا قانون بھیجے؟ ذلتوں میں رہے گی انسانیت جب تک اس قانون پہ نہیں آتی، پستیوں میں پستی رہے گی انسانیت جب تک اس قانون پہ نہیں آتی۔ جناب آدم کو بنایا جنت میں، انسان واپس جائے گا جنت میں۔ جو جنت میں جائے گا تبھی جائے گا جب جنت سے آئے ہوئے قانون کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی یاد رکھیے، اسی کے لیے جنت واپسی کا راستہ ہے۔ جو جنت سے آئے ہوئے قانون کے تابع چلے گا وہ قانون